ایک ایسا سلطان جس کی داستان جب بھی چھیڑیں دلوں میں ایک عجیب سا جذبہ جنم لیتا ہے۔ ایک ایسا بہادر جسے اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے عشق تھا۔ ایک ایسا شاعر جس کی ساری زندگی قربانیاں دیتے دیتے گزری اور پھر ایک دن وہ اپنی مٹی پر قربان ہو گیا۔ میں ہوں غلام ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شیر میسور کی بات کریں گے جس کی لاش دیکھ کر انگریز جنرل ہیرس نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو کے والد حیدر علی نے 1782 تک انگریز سامراج کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ سلطان حیدر علی 7 دسمبر 1782 کو اچانک حالت بگڑنے پر حیدرآباد کے قریب اپنے قلعے میں وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد ٹیپو جب تخت نشین ہوا تو انگنت مسائل نے اس کا ویلکم کیا۔ میسور کی حکمرانی ٹیپو کے لیے پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ثابت ہوئی۔ یہ طے تھا کہ انتہائی قابل ہونے کے باوجود ٹیپو اپنی سلطنت کی تباہی کو ڈیلے تو کر سکتا تھا پر ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات تھیں مگر سب سے بڑی وجہ ریاست میسور کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل جغرافیہ۔ جی ہاں، وہ صوبے جو آج بھارت میں اسٹیٹ کا لیول رکھتے ہیں یعنی کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرالہ، ان کے بہت سارے علاقے ریاست میسور میں شامل تھے۔ کہنے کو تو یہ بہت بڑی ریاست تھی لیکن اس کے بارڈر پر، اس کی سرحد پر اس کے 3 بڑے دشمن فن پھیلائے بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں نام نہاد سو کالڈ ٹریڈرز یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی تھی۔ کمپنی نے جنوب میں مدراس کو اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یاد رہے اس دور کا مدراس اب چنائی کہلاتا ہے۔ انگریزوں کے مشرق میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی اور اب یہ آندھرا پردیش کا حصہ ہے۔ ٹیپو کی ریاست کو شمال کی طرف سے مرہٹوں نے گھیر رکھا تھا اور مرہٹا سلطنت میسور کی سرحدوں سے لے کر دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ مغرب کی طرف سے میسور کو سمندر نے گھیر رکھا تھا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طرف سے ٹیپو کو نہ کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ میسور کی ریاست ہندوستان کی دولت سے مالا مال ایک بڑی ریاست تھی۔ مثال جات کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی صنعت جہاں خوب ترقی کر رہی تھی، جہاں کے لوگوں کی آمدن باقی ہندوستان کے شہریوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ تو ایسے میں دشمنان میسور کی لالچی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ کیونکہ دشمنوں کی نظریں ریاست میسور کے خزانوں پر تھیں لہٰذا مفاہمت کا سوال ہی ناممکن تھا۔ جو یہ ریاست دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے لیکن توقع کے عین مطابق یہ تمام ناکام رہے اور آخر میں وہی ہوا جس کے امکانات واضح تھے، یعنی جنگ۔ ان جنگوں میں سلطان نے اپنے دشمنوں کو ایسے ناکو چنے چبوائے کہ عوام اسے شیر میسور کہنے لگے۔ سب سے پہلے اس نے انگریز فوج کو دھول چٹائی اور بنگلور کے قلعے میں محصور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برِ صغیر میں فرنگیوں کو اس سے پہلے عبرتناک شکست نہ پہلے کسی نے دی تھی اور نہ بعد میں۔ قریب تھا کہ جنوبی ہندوستان سے انگریز کے تسلط کا مکمل خاتمہ ہو جاتا مگر رحم دلی کا مظاہرہ اور 1784 میں صلح کا معاہدہ انگریزوں کو برِ صغیر میں قدم جمانے کا موقع دے گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ٹھان لی کہ ہندوستان پر قبضہ رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے سازشوں کا بھرپور جال بچھایا گیا۔ ان سازشوں کا اہم کردار سلطان کے کچھ قریبی مشیر اور افسر تھے جنہوں نے ذاتی مفادات کے تحت انگریزوں سے ساز باز کی۔ ان میں کچھ نے قلعے کے اندر انگریزوں کو خفیہ معلومات بھی فراہم کی جن سے میسور کی دفاعی حکمت عملی کو شدید نقصان پہنچا۔ انگریز جنرل لارڈ ہیرس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چوتھی میسور جنگ میں ٹیپو کے خلاف بھرپور حملہ کیا۔ 4 مئی 1799 جب دوپہر کا کھانا ٹیپو سلطان کے سامنے چنا جا چکا تھا تو انہیں خبر ملی کہ انتہائی قابل اور وفادار جنرل سید غفار شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان قلعے سے باہر نکلے اور حالات کا جائزہ لینے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ سلطان جیسے ہی قلعے کے باہر پہنچے قلعے کے محافظوں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب قلعے کے مالک ہی کو قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس بہادر نے آخری بار انگریزوں سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں، کچھ گولیاں سلطان کو بھی لگیں اور وہ وہیں گر گئے۔ ایک فرانسیسی ایڈوائزر نے سلطان سے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ ہی ٹیپو سلطان ہیں۔ اس موقع پر سلطان ٹیپو نے اپنا شرح آفاق جملہ کہا،
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس موقع پر ایک لالچی انگریز نے سلطان کی کمر سے بندھی ہوئی ہیروں کی پیٹی اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اس کی ٹانگ تلوار کے وار سے اڑا دی۔ اس نے پلٹ کر بندوق کا وار کیا، ایک گولی سلطان کے سر میں لگی اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ انگریز جنرل ہیرس نے ٹیپو کی لاش دیکھ کر کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ شہادت کے وقت سلطان ٹیپو کی عمر 49 برس تھی، اس لیے برطانوی سرکار نے انہیں 49 توپوں کی سلامی دی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں دفن کر دیا۔